کہ ہیلی کاپٹر کی سروس ایک سٹارٹ کی جائے. یہ ہیلی کاپٹرز لائے گی جو جس طرح آغا خان کے ہیلی کاپٹرز ہیں, کچھ ہمارے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہیں, آگسٹا ہے, AW139 ہے. یعنی پاکستان میں اگر کوئی بھی شخص چاہے تو وہ بالکل اس جیسا ہیلی کاپٹر جیسا پرائم منسٹر کا ہیلی کاپٹر, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا ہیلی کاپٹر ہو, تو ایک عام پاکستانی بھی اب ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکے گا. ہم چارٹر کر کے بھی جہاز دے سکتے ہیں ان کو کہ ہیلی کاپٹر ہم نے چارٹر کر دیے. یعنی اب باراتیں ہیلی کاپٹر پہ بھی جا سکتی ہیں 3 ہیلی کاپٹرز, اور اس کے ساتھ ہم آپریٹ کریں گے. اور اس 15 منٹ کے اندر اصل میں دیکھیں لوگوں کا تھوڑا سا نا, وہ میں نے مرسیڈیز کی بات کی تھی, تو مرسیڈیز فیکٹر بھی ہے. میرپور والے چاہتے ہیں کہ ہم ہیلی کاپٹر پہ جائیں گے, ہم بتائیں گے جی ہم ہیلی پہ آ رہے ہیں, چاپر پہ آ رہے ہیں, مووی بنائیں گے. ایئر سفاری سروس بھی کوئی پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے. اچھا, یہ ساؤتھ ایئر نے ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کی سروس ایک سٹارٹ کی جائے میرپور اور سیالکوٹ کے درمیان. پاکستان میں پہلی مرتبہ پرائیویٹ ہیلی کاپٹر سروس شروع ہونے جا رہی ہے. جی, لیکن PIA نے ایک آپریشن کیا ہے مری کا, جو ہیلی کاپٹر سٹارٹ کی تھی سروس ایک کچھ عرصہ پہلے, آج سے 15 سال پرانی بات ہے, لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھیں انہوں نے رشین ہیلی کاپٹر لے لیے, وہ بیسیکلی کارگو ہیلی کاپٹر ہے, ان کو کنورٹ کر کے پیسنجر بنا لیا. اس کی نوائز ریڈکشن اتنی نہیں ہوتی, کمفرٹیبل کیبن نہیں ہوتا. تو ایگزیکٹو ہیلی کاپٹرز آر ڈفرینٹ. ساؤتھ یعنی آپ یہ جو ساؤتھ ایئر ہے یہ ایگزیکٹو ہیلی کاپٹرز لانے جا رہی ہے. جی, یہ ہیلی کاپٹرز لائے گی جو جس طرح آغا خان کے ہیلی کاپٹرز ہیں, کچھ ہمارے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہیں, آگسٹا ہے, AW139 ہے. یعنی پاکستان میں اگر کوئی بھی شخص چاہے تو وہ بالکل اس جیسا ہیلی کاپٹر جیسا پرائم منسٹر کا ہیلی کاپٹر, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا ہیلی کاپٹر ہو, تو ایک عام پاکستانی بھی اب ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکے گا. اور ایون فار کمرشل یوز, کہ اگر کسی نے جانا ہے ایز اے گروپ جانا ہے تو وہ چارٹر بھی کر سکتا ہے, کیونکہ ساؤتھ ایئر کے پاس چارٹر بھی ہے. تو ہم چارٹر کر کے بھی جہاز دے سکتے ہیں ان کو کہ ہیلی کاپٹر ہم نے چارٹر کر دیے. تو دیکھیں اس سے یعنی اب باراتیں ہیلی کاپٹر پہ بھی جا سکتی ہیں کمرشل. میں جب GHQ والی سائٹ پہ تھا اور ایویشن کو بھی دیکھ رہا تھا, تو اس وقت بھی میں نے یہ چیز پروپوز کی تھی کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسیٹس ہیں, ایون پرائم منسٹر کے کئی ہیلی کاپٹر ہیں, ان کا جو سیٹ اپ ہے جو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, دے آر پارکڈ, ان کو ہم ریفربش کر کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار ایئر سفاری. اب اسلام آباد سے لاہور کی فلائٹس نہیں چلتی کیونکہ مطلب PIA وغیرہ نے اپنے آپریشنز اس لیے بند کر دیے, کہ ویسے بھی ہر قریب ہے, لیکن اگر کسی نے ہیلی کاپٹر پہ جانا ہو اسلام آباد سے لاہور تو جا سکے گا. سر میں اب ایک عرض کروں, دیکھیں ایز اے پیسنجر یو وڈ نیور لائک ٹو گو فار اے لانگ ہال ان اے ہیلی کاپٹر, کیونکہ اس کی اسپیڈ کم ہوتی ہے, اور جو دوسرا پروں والا جہاز ہوتا ہے اس کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے. تو آپ پریفر کرتے ہیں کہ آپ فکس ونگ پہ جائیں, آپ ہیلی کاپٹر پہ نہ جائیں. آل دو ہیلی کاپٹر پہ بھی لوگ جاتے ہیں, فاطمہ گروپ کے پاس ہے, جہانگیر ترین صاحب کے پاس ہے, ان کا اپنا پورا سارا, پھر یہ پرنسلے جیٹ ہے, یہ کمپنیز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں کتنے بڑے سرمایہ دار ہیں جن کے پاس اپنے ہیلی کاپٹرز ہیں؟ آئی تھنک سر 5-6 تو ہیں. اچھا, اتنا تو مجھے پتہ ہے. اور ابھی یہ ہے کہ جب جہاز تو ان کے پاس, چارٹرڈ جہاز تو بہت سے لوگوں کے پاس ہیں, ہیلی کاپٹرز 5 سے 6 لوگوں کے پاس ہیں پاکستان میں. جی سر ہیں, بالکل ہیں. اور یہ ساؤتھ ایئر جو ہے ایئر سفاری جب شروع کرے گی تو یہ کتنے ہیلی کاپٹرز لانے کا پلان رکھتی ہے؟ سر ہم انیشلی لائیں گے 3 ہیلی کاپٹرز, اور اس کے ساتھ ہم آپریٹ کریں گے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو گلگت بلتستان کی طرف بھی ایکسٹینڈ کریں, کنسیڈرنگ دی سیکورٹی ریزنز, بیکاز جب فارن ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بائی روڈ ہمیں تھریٹ ہے, ہم نہیں ٹریول کر سکتے. ماؤنٹینئرز آتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, جو گلیشیئرز پہ جاتے ہیں, ماؤنٹینئرنگ کرتے ہیں, تو ہم ان کو یہ سفاری سروس دے سکتے ہیں کہ ہم کو رائٹ ان کو ایٹ دیئر اسٹارٹ پوائنٹ پہنچائیں, اور یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. اور آپ دیکھیں کمرشل سائٹ کو چھوڑ دیں, آپ ایک امیج آف پاکستان کو دیکھیں. نہیں, لیکن یہ سیف ہوتا ہے ایک عام جہاز کے نسبت سفر کرنا, وہاں ماؤنٹینز میں جانا وہ تھوڑا رسکی نہیں ہو جائے گا؟ سر رسکی نہیں ہے, وی ہیو بین فلائنگ آل آر لائف. میں تو ہیلی کاپٹر پائلٹ ہوں, چاپر پائلٹ ہوں. آئی ایم مور انٹرسٹڈ, میرے چیئرمین کہتے ہوں گے کہ یار یہ ہیلی کاپٹر زبردستی لانا چاہتا ہے, لیکن ہیلی کاپٹر کی جو فلیکسیبلٹی ہے وہ فکس ونگ کی نہیں ہو سکتی. یو ڈونٹ نیڈ اے رن وے, یو جسٹ نیڈ این ایریا. تو کتنی رقم دینی پڑے گی ایک شخص نے میرپور سے جانا ہے سیالکوٹ, اور یہ اس روٹ کی بھی سمجھ نہیں آئی, لیکن یہ کتنی رقم دینی پڑے گی؟ سر یہ 15 منٹ کی فلائٹ ہے یہاں سے میرپور ٹو سیالکوٹ. اچھا جی سر, اٹس اے اسٹریٹ ہاپ. اور اس 15 منٹ کے اندر اصل میں دیکھیں لوگوں کا تھوڑا سا نا, وہ میں نے مرسیڈیز کی بات کی تھی, تو مرسیڈیز فیکٹر بھی ہے. میرپور والے چاہتے ہیں کہ ہم ہیلی کاپٹر پہ جائیں گے, ہم بتائیں گے جی ہم ہیلی پہ آ رہے ہیں, چاپر پہ آ رہے ہیں, مووی بنائیں گے, لوگوں کو دکھائیں گے, انسٹاگرام پہ پوسٹ کریں گے, دیکھو یار وی آر سٹنگ ان دا ہیلی کاپٹر, وی گوئنگ ایز اے فیملی.
تو وی کین ناٹ رول نہیں آپ نے مارکیٹ کو اسٹڈی کیا ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس ہے؟ بالکل کیا ہے ہم نے، بالکل کیا ہے. اور آج مجھے خواجہ آصف صاحب نے پوچھا کہ دیکھیں وہ وائی وڈ دے ٹیک، ابھی ہم نے مظفر آباد کی بات کی تو ہی واز پارٹلی رائٹ کہ مظفر آباد سے پنڈی کو کیوں آئے گا جہاز پہ. لیکن دیکھیں دیر از آلویز اے کیٹیگری آف ٹریولنگ جو پیسنجر ہوتا ہے جو ایئر لائن پہ آنا چاہتا ہے. اسلام آباد لاہور کی آپ نے بات کی، آفٹر اے ویری ویری لانگ ٹائم وی انٹینڈ انشاءاللہ اللہ ولنگ اینڈ سیکرٹری ڈیفینس صاحب بھی ہمیں الاؤ کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو فل لیوریج دیں گے کیونکہ وی ہیو اے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایشو. ہماری ڈیمانڈ زیادہ ایکسیس کر رہی ہے. ابھی لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور فلائٹس نہیں چل رہی ہیں؟ نہیں ہے. پچھلے اب یہ دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہیں. ہم ساؤتھ ایئر میں آپریٹ کریں گے یہ والا سیکٹر. تو یہ بند کیوں ہے؟ یہ بند اس لیے ہے سر کہ پی آئی آپریٹ کرتی تھی، فوکر آپریٹ کرتا تھا، پھر اے ٹی آر کرتا تھا. لیکن کیونکہ اے ٹی آر کے پاس جہاز، یہ پی آئی کے پاس جہاز کم ہو گئے، تو جب کم ہو گئے تو انہوں نے پرائورٹی میں سیکٹر یہ رکھا کہ یہ چھوٹا سیکٹر ہے، شارٹ ہال ہے، تو ہم بڑے سیکٹرز کرتے ہیں. دوسرا بھی ایک سکھر کا روٹ ہے، کراچی سکھر از ویری امپورٹنٹ. تو وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. وی وانٹ ٹو ڈو ملتان کوئٹہ، وی وانٹ ٹو ڈو فیصل آباد کوئٹہ. میں گیا فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں پریزیڈنٹ کو ملا، انہوں نے کہا جی ہم نے کوئٹہ جانا ہوتا ہے بزنس کے لیے، ہم نہیں جا سکتے، کبھی لاہور جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف بزنس ویٹنگ. تو اب گوادر کا روٹ بھی کھلنے جا رہا ہے؟ جی جی بالکل. گوادر ہم ریگولر، کراچی گوادر کوئٹہ، کراچی پنجگور کوئٹہ، کراچی تربت کوئٹہ، یہ ہمارا سیکٹر ہے. ویل بی آپریٹنگ آن دیٹ انشاءاللہ. صحیح. اور یہ بتائیے کہ اب آنے والے دنوں میں جو ایویشن کے حوالے سے اب ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ایئرپورٹس پرائیویٹائز ہوں گے، نئی ایئر لائنز آئیں گی، ایک نیا کمپٹیشن ضرور پیدا ہوا اوپن اسکائی پالیسی سے، لیکن اب ہمارے ملک میں ایویشن بزنس جو ہے اب یہ فلرش کرنے جا رہا ہے؟ انشاءاللہ کرنے جا رہا ہے. اس کی ایک میجر ریزن جو میں بلیو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایویشن ڈویژن کو ایویشن منسٹری سے نکال کے واپس منسٹری آف ڈیفینس میں لایا گیا. دیکھیں ایک نظم و ضبط کا نظام ہے، منسٹری آف ڈیفینس فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. میں بحیثیت فوجی ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے فوج نے نظم و ضبط سکھایا ہے تو وہ نظم و ضبط میرا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت کام آیا ہے. اسکل کو تو آپ چھوڑ دینا، وہ تو آپ نے سیکھنی ہے، وہ تو آپ کے پوری عمر آپ کی لرننگ چلتی رہے گی. لیکن ایک آرٹیکولیٹڈ طریقے کے ساتھ، ایک اچھے آرگنائز طریقے کے ساتھ جب آپ چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک سوال رہ گیا تھا کہ یہ ایگزیکٹو ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. یہ ایگزیکٹو ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا، کتنے لوگ بیٹھ سکیں گے، اس پہ ایکسپینس کتنا آئے گا؟ سر دیکھیں اس کے اندر آپ کو دو ورژنز رکھنی ہوں گی. ایک تو آپ کو بلک ورژن ہوگی جو کہ اکانومی ٹائپ ہوگا، اس میں یو کین پٹ ان مور پیپل لائک مے بی اراؤنڈ 20. دوسرا ہوگا جو ایگزیکٹو سیٹس والا ہوگا، اس کے اندر 6 to 8 پیپل. سو دیٹ از وہی والی بات، اف یو آر ٹریولنگ ان اے بزنس کلاس یو پے فار بزنس کلاس. تو آل دوز پریمیئر پیپل ہو وڈ لائک ٹو ہیو اے سیپریٹ فیملی ہے، اکٹھی 8 ممبر ہیں، 7-8، تو وہ کہیں گے جی ہم تو اسی میں جائیں گے. تو دین دے ول پے. وہی والی بات ہے، پھر مرسیڈیز کی قیمت پے کریں گے وہ. یعنی اب میری طرح ڈائیوو کی نہیں کریں گے. یعنی اب کسی نے اگر رینٹ پہ مرسیڈیز لینی ہے جی تو اتنے میں ہی پاکستان میں اب جو افورڈ کرنے والا ہے وہ ہیلی کاپٹر میں ایک شہر سے دوسرے شہر بالکل جا کر سکے گا. سکتا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں میں آرمی ایویشن سے ہوں. آرمی ایویشن نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ہر جگہ پہ اپنی جان داؤ پہ لگا دی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنا خون رائے گاہ نہیں ہونے دیا. وطن کی محبت کی خاطر انہوں نے مشکل ترین علاقوں میں ہیلی کاپٹرز کی پروازیں کی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلس ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ایویشن کے میرے کولیگز ہیں وہ گھروں میں ہیں، وہ موجود ہیں، ان کے لیے جاب نہیں ہے. تو ہمارے لیے ایک بڑا اچھا گھر بیٹھا ہوا ریسورس ہمارے لیے اویلیبل ہے. جو پاکستانی پائلٹ جو ہے یہ جب یقیناً یہ دیگر ممالک میں دیگر ایئر لائنس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، ریلائبلٹی کی بات ہو، پروفیشنلزم کی بات ہو، پاکستانی پائلٹ کو جب ہم دیگر ممالک کے پائلٹ سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمارے پائلٹس کیا بہتر ہیں؟ آئی تھنک اگر آپ ہیلی کاپٹر پائلٹ کی بات کریں تو میں دونوں پائلٹس جی میں ہیلی کاپٹر کی پہلے بات کر لیتا ہوں. عدیل صاحب دیکھیں ہیلی کاپٹر پائلٹس کی تو سب سے پہلے میں 2005 کی مثال دینا چاہوں گا. جب زلزلہ آیا قیامت کا منظر تھا. میں ان دنوں ADC تھا جو آرمی ایویشن کے کمانڈر تھے، ان کے ساتھ ہی واز دا ریلیف کمانڈر. تقریباً صرف کشمیر کی اور نیلم ویلی اور یہ والی جو مانسیرا ویلی بالا کوٹ والا ایریا ہے، صرف اس کے اندر 300 سے 400 ہیلی کاپٹر آپریٹ کر رہے تھے. اینڈ اٹ واز اے میسو آپریشن. روزے تھے، رمضان مجھے یاد ہے. روزوں کے دوران بھی، رمضان میں بھی رات دن لوگوں نے کام کیا اور ان پائلٹس نے مشکل ترین جگہوں پہ جا کے لوگوں کو ریسکیو کیا.
تو پہلی بات ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس کی اسکل کو تو ڈسکس کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ دے آر ون آف دا بیسٹ پائلٹس. اور کمرشل فلائٹس کے اور کمرشل پائلٹس اگر آپ بات کریں, میں شاہین میں تھا تو میرے پاس تقریباً 150 فائٹر پائلٹس جو وہاں سے چھوڑ کے, کچھ C-130s کے تھے, کچھ تھے جو کنورٹ کر کے آ گئے, اینڈ دے ور ایکسٹریملی گڈ ان دیئر فلائنگ اینڈ موسٹ پروفیشنل. اسی طرح جو PIA کا سب سے بڑا پلس کیا ہے, ان کا فلائٹ کرو جو ہے, ان کا جو فلائٹ ڈیک کرو ہے, دے آر ون آف دا بیسٹ پائلٹس. وہ جو لوگ کہتے ہیں یہ تو پولیٹیکل انفلوئنس پہ بھرتی ہوئے لوگ, نہیں سر, دیکھیں دیٹ از ناٹ رائٹ. کسی لوور لیول پہ, مینیجریل لیول پہ کسی کی پرچی چل جائے تو چل جائے. فلائنگ کے اندر فلائٹ سیفٹی کنسرنز ہوتے ہیں. یو ڈو ناٹ الاؤ اینی ون, although there is always a human factor. I am an accident investigator also. I have done my aircraft accident investigation course. آپ عدیل صاحب سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں جو 90% ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہیومن فیکٹر کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا, مٹیریل فیکٹر, جہاز کا جو فیلئر ہے وہ 10% ہے کیونکہ ٹو ایئر از ہیومن. تو پائلٹیبلٹی, وہ کہتے ہیں دا بیسٹ سیفٹی ڈیوائس ان این ایئر کرافٹ از اے ویل ٹرینڈ پائلٹ. سو PIA کے پائلٹ آئی تھنک ویل ٹرینڈ پائلٹ ہیں. دے آر پروفیشنل. آئی سیلیوٹ دیم. اور آئی تھنک وی ہیو میڈ اے نیم, اے پریزنس ان دا ورلڈ کہ PIA کے پائلٹس واقعی PIA کے پائلٹس. بہت شکریہ محسن جمیل صاحب جو ہے تفصیلی بات کر رہے تھے. ناظرین, آنے والے دنوں میں ہم مزید ڈیولپمنٹس جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے. دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.